رب المشرقين ورب المغرب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ علم سکھانے والا قابل رشک انسان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہیے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، یعنی کھلا خرچ کیا، لیکن حق کے راستے میں، صحیح جگہوں پر، اسراف میں نہیں، فضول خرچی میں نہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کا علم، قرآن و سنت کا علم دیا، وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرتا ہے، کوئی اور بھی اس سے بات کرے تو اس کو اس کے مطابق ہی گائیڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ علم پھیلانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ 23واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میں اس ہستی کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبروں کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا، اور وہ اب سمجھا رہا ہے اپنی قوم کو کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میں خود بھی اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، یعنی میرے لیے اس ہستی کی عبادت کرنے سے جو عبادت کی واقعی مستحق ہے کون سی چیز مانے ہے، کیونکہ اسی نے مجھے وجود بخشا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے رزق دیا ہے، اور ساری مخلوق کو واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے، پھر وہ ان کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ تو جس کے ہاتھ میں تخلیق ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں، جس کے ہاتھ میں رزق ہے کہ اس دنیا میں اس کا رزق کھاتے ہیں، اور جس کی طرف ہم آخرت میں لوٹ کر جائیں گے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور ان ہستیوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی تعریف کی جائے، اسی کی بزرگی بیان کی جائے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کا نفع اور نقصان ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور نہ زندگی کے اور نہ موت کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کس دن جانا ہے؟ قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ پچھلوں اور پہلوں سب کو ایک مقررہ دن میں جمع کرے گا۔ 40 سال کے قیام کے برابر ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی، اور وہ فیصلہ اور حکم ہونے کے منتظر ہوں گے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگو، کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے، ہر وہ چیز اب غائب ہو گئی، کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں، پس ہر قوم اس کی طرف چل دے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے اور دنیا میں جن سے محبت کرتے تھے، وہ چلیں گے اور ان کے لیے ان چیزوں کی تشبیہ پیدا کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، بس بعض سورج کی طرف چلے جائیں گے، بعض چاند کی طرف، اور بعض پتھروں کے بتوں کی طرف جائیں گے، ان شبیہوں کی طرف جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر جو توحید پر ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان میں سے کسی اور ہستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے رزق دیتا ہے اور جس کے پاس میں نے واپس جانا ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ ہم اسی کے آگے جھکیں، اسی کی نماز پڑھیں، اسی کے لیے روزہ رکھیں، اسی کے لیے قربانی کریں، اسی کے لیے صدقہ خیرات کریں، اسی کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے بندوں کی خدمت کریں، بندوں کے کام آئیں۔ ہمارا سب کچھ
اسی کی خاطر ہونا چاہیے، اسی سے ہم دعا کریں، اسی سے فریادیں کریں، مشکل وقت میں اسی کو پکاریں. یہ تمام امور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں. کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کسی کام آئے گی اور نہ ہی وہ خود مجھے چھڑا سکیں گے، یعنی غیر اللہ تو کسی کام کے نہیں ہیں. تب تو میں یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑا. میں تو بلا شبہ تمہارے رب پر ایمان لا چکا. تم میری بات توجہ سے سنو. لیکن سننے کی بجائے انہوں نے اس شخص کو ہی مار ڈالا. قیل ادخل الجنہ، آخر کار جب اسے قتل کر ڈالا گیا تو اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی لوگوں نے تو اس کی قدر نہ کی، نہ اس کی بات کو امپورٹنس دی اور نہ بات مان کر دی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی وجہ سے جو اس نے اخلاص کے ساتھ کی تھی اور لوگوں کی خیر خواہی کی تھی، انہی کے مار ڈالنے کے بعد اس کو جنت عطا کر دی. وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں شامل کر لیا. یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے اور اپنی قوم کی خیرخواہی کر رہا ہے. ایک سچے دائی کے اندر یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ لوگوں کی طرف سے اس کو کوئی خیر پہنچ رہی ہو یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، وہ ہر حال میں ان کا خیرخواہی ہوتا ہے. اور ایسی خیرخواہی پیغمبروں کے اندر ہوتی ہے، اور پھر جو ان کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہوں، کہ انسان ہلاکت چاہنے والوں سے بھی بھلائی کا ارادہ کرے. زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. آپ اس جادو کی وجہ سے چند دن بیمار رہے. پھر جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر کے فلاں کنویں میں گرہیں ڈال رکھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں پر بھیجا. وہ جادو کی گرہیں نکال لائے. لاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح رسی میں بندھے ہوئے ہوں اور کوئی شخص وہ رسی کھول دے، یعنی وہ کیفیت دور ہو گئی. پھر آپ نے اس کا تذکرہ بھی اس یہودی سے نہیں کیا، حالانکہ جبریل کے ذریعے ان کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ مجرم کون ہے، جادو کرنے والا کون ہے. لیکن آپ نے نہ اس کو بلایا، نہ اس کو کچھ کہا، نہ اس کو کوئی ملامت کی، اور نہ ہی اس نے آپ کے چہرے مبارک پر اس کا کچھ اثر بھی محسوس کیا. اگر ہمیں تو شک بھی پڑ جائے نا فلاں کی نظر لگی ہے، تو ہم سیدھے منہ اس سے بات بھی نہیں کرتے کہ اچھا یہ پھر آ گیا ہے، پھر نظر آ گیا ہے. یا کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی باتوں میں یا کسی اور طریقے سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی کوئی حاجت تھی. وہ تو بس ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ سب بجھ کر رہ گئے. بس ایک چیخ تھی اور اس چیخ سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں ختم ہو گئے. یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے، یعنی انہوں نے اپنے خیر خواہوں کی کبھی قدر ہی نہیں کی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی قومیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب لوگ ایک دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. اور ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے. ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں. نیز ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے بہا دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو آپ بھی جب کھانے کی میز پہ بیٹھے تو آپ دیکھیں کہ اس میں سے کیا چیز ہے جو میری تیار کی ہوئی ہے. وہ ذات جس نے زمین کی نباتات سے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور خود ان کی اپنی جنس کے بھی اور ان چیزوں کی بھی جنہیں یہ جانتے نہیں، یعنی جو آسمانوں میں ہے، زمین کی گہرائیوں میں ہے، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے سوائے رب العالمین کے کہ وہ واحد ایک اکیلا ہے. اور یہاں آیت شروع ہو رہی ہے سبحان اللہ سے. تعجب کے وقت انسان سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے وقت. اور یہاں پر
حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں لوگوں کے آس پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، جس کے اوپر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنی مقرر گزرگاہ پر چل رہا ہے. یہی زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات العزیز العلیم بیان ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے یہ سارے ستارے اور سیارے، اور پھر اسی نے اپنے علم کی بنا پر ان سب چیزوں کو تخلیق کیا اور ان کو چلا بھی رہا ہے. اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں. کس طرح باریک سا چاند طلوع ہوتا ہے اور پھر فل مون بن جاتا ہے اور پھر گھٹتے گھٹتے باریک سا واپس رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے. نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں دواں ہیں، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے. لیکن انسان ہے کہ وہ اپنا کام کم کرتا ہے اور دوسروں کے کاموں میں مداخلت زیادہ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کم کرتا ہے اور دوسروں کا حساب کتاب اور غلطیاں زیادہ نکالتا ہے. لیکن مخلوق میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے کام اور اپنی اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ رہی ہے. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اشارہ ہے کشتی نوح کی طرف علیہ السلام. پھر ان کے لیے ایسی ہی اور چیزیں پیدا کی، یعنی پہلی کشتی تو بنائی تھی نوح علیہ السلام نے، لیکن اس کے بعد پھر ان کو دیکھ کر بہت سی کشتیاں اور شپس دنیا میں بنے. فرمایا پھر ان کے لیے ایسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے. یعنی این سمندر کے بیچ میں کوئی مدد کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور کوئی کام نہیں آ سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا سمندر کی موجوں سے، مگر ہماری رحمت سے ہی پار لگ جاتے ہیں اور کچھ مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی سارے خطرات کو پار کرتے کرتے آخر کنارے جا لگتے ہیں. اسی طرح ایک کشتی ہوائی کشتی بھی ہے جہاز کی شکل میں، وَمِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، تو وہ بھی کتنے خطرات سے گزر کر انسان کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے. اس میں انسانی کوششیں تو ہیں، لیکن اصل فضل رب ہی کا ہے کہ جو انسانوں کو تمام خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل تک پہنچاتا ہے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس انجام سے ڈر جاؤ جو تمہارے سامنے ہے یا پیچھے گزر چکا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے اعراض ہی کر جاتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر ایمان لانے والوں کو یوں جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا. یعنی عجیب لاجک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ کچھ بندوں کو زیادہ دیا، کچھ کو کم، اور جن کو کم دیا ان کا کچھ حصہ دوسروں کے پاس رکھ دیا تاکہ وہ ان پر خرچ کرے. لیکن وہ پا کر ساری نعمت بخل کرتے ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو کیوں نہیں دے دیتا. یہ اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اس نے ہمارے ہاتھوں سے دلوایا تاکہ دینے والوں کو اجر عطا کرے. اور جب دیا جاتا ہے کسی کو تو اس سے دل نرم ہوتے ہیں، آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں اور ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان. اور اگر ہر کوئی صرف انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی گزارے تو پھر آئسولیشن بھی ہو جاتی، تنہا بھی ہو جاتا ہے انسان. کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا. یعنی کہ یہ کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں تم تو سری گمراہی میں پڑ گئے ہو، یعنی اچھی بات کرنے والے کو گمراہ کہا جا رہا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نیز وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا. وہ صرف ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گا جبکہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی وہ دنیا کے کاموں میں، آپس کی باتوں میں، خریدنے بیچنے میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے، کوئی سیاست پر اور کوئی بزنس میں، مجلسوں میں اور بازاروں میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ یکا یک قیامت آ جائے گی.
اس وقت نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے، یعنی جو گھر کے باہر گیا ہوا ہے وہ باہر ہی مر جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، یعنی یہ دوسرا سور پھونکنے کے موقع پر ہوگا، یا تیسرا جب نفخۃ البعث ہے۔ پہلے میں تو بے ہوشی ہے، پہلے میں تو گھبراہٹ ہے، پھر بے ہوشی ہے یا ہلاکت ہے، اور پھر تیسرے میں سب اٹھ جائیں گے، نفخۃ البعث والنشور۔ کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا، یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی، پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے، جو کچھ آج کمایا وہی کل سامنے آئے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج اہل جنت مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے۔ جنتیوں کو نعمتوں میں مشغول کر دیا جائے گا اور جلد نعمتوں کی طرف لایا جائے گا، یعنی جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجنے سے پہلے ہی جنتیوں کو جنت کی طرف لے آیا جائے گا۔ اس لیے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس منظر کو نہیں دیکھیں گے، یعنی کفر کرنے والے یا شرک کرنے والے جو ہیں ان کا حساب کتاب نہیں، ان کے لیے اتنا ہی جرم کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا شرک کیا، تو ان کو گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایک بڑی تعداد کو۔ لیکن جنتیوں کو اس منظر سے، وہ منظر دکھائے بغیر پہلے ہی جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، وہ کچھ دور نہ ہوگی، یعنی انہیں فوراً وہاں اپنے منزل پہ پہنچا دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی۔ کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لوگ، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے اور ہمیں حساب نہ لے ہم سے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں انہیں کھانے کو میوے بھی ملیں گے اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ بھی ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب فرمائے گا تم پر سلامتی ہو۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، یعنی اہل ایمان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ دنیا میں بس ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے تھے، رشتہ دار ہو سکتے تھے، خونی تعلق ہو سکتا تھا، نسبی سسرالی تعلق ہو سکتا تھا، لیکن آج ایک ہی تعلق باقی رہا اور وہ ہے دینی تعلق، اللہ کی خاطر جو تعلق ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بس وہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور باقی ان سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ یعنی دنیا میں ہمیں پیغمبروں کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ سیدھے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا حکم مانا اور اس کی پیروی کی، اس کے وسوسوں میں آ گئے۔ وہ تو تم میں سے گروہ کثیر کو گمراہ کر چکا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی، یعنی انسان کا ہاتھ ہوگا جو
بولنا شروع کرے گا کہ اس نے مجھ سے کیا کیا کام لیے جو اللہ کی نافرمانی کے تھے۔ قیامت کے دن باقی اعضاء بھی انسان کے خلاف بولیں گے جس عضو سے انسان نے اللہ کی نافرمانی کا کام لیا۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی۔ اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا کہ میں نے یہ بھی نیک کام کیا، یہ بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو۔ پھر اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی۔ یعنی اب انسان اپنے منہ سے تو اپنے نیک اعمال کا دنیا میں بھی بڑا ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ جو اس کے عمل ہوں گے وہ ویسے ہی سامنے آ جائیں گے، اور جن کو وہ اپنی نیکی بتا رہا ہوگا اور وہ نیکی نہیں، دراصل بدنیتی سے کوئی اور ہی غلط کام کیے ہوئے تھے، تو وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے اور عذاب بول پڑیں گے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ انسان کو کس قدر شرمندگی ہوگی۔ کبھی آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے کسی دوست سے، کسی گیسٹ سے کوئی بات کر رہے ہیں، اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، کہیں ٹریولنگ پہ گئے، کوئی چیز دیکھی، تو اتنے میں بچہ بول پڑتا نہیں ماما ایسے نہیں تھا، ایسے تھا۔ تو اس وقت کس قدر شرمندگی ہوتی ہے، چاہے ہم بھول کے ہی کوئی ایسی بات کر رہے ہوں یا بچہ ہی غلط کہہ رہا اور ماں باپ کو ویسے ہی غلط کہے، لیکن وہ وقت انتہائی شرمندگی کا وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ایک بات کہہ رہا ہو اور بڑے یقین کے ساتھ اور دوسرا اس کو جھٹلا رہا ہو۔ اور یہاں تو یہ کہ دوسرا نہیں ہے، خود انسان کا اپنا وجود ہے، تو امیجن کرے کہ کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی دنیا میں اگر ہم صرف ایک نعمت بھی لے لیں تو ان کی زندگی دوبھر ہو کے رہ جائے۔ جو لوگ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر وہ نہیں دیکھ پاتے، اور اگر آپ اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو آپ کسی وقت اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بیڈ روم میں، اپنے ہی واش روم میں آنکھیں بند کر کے ذرا کوئی کام کریں، اپنے ہی کچن میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں، تو اس وقت قدر آئے گی کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت۔ اور دن میں باقی اعضاء پھر بھی ریسٹ کرتے ہیں، لیکن ہم سارا دن ان آنکھوں سے دیکھتے، سارا دن، چاہے پڑھ رہے ہوں، چاہے ویسے کچھ دیکھ رہے ہوں، چاہے یعنی جب تک ہم جاگتے ہیں ہماری آنکھیں مسلسل کام کر رہی ہوتی، لمحوں کے لیے جھپکتے بھی ہیں لیکن پھر دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ہماری آنکھیں بند ہوں۔ فرمایا اگر ہم چاہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو عذاب دینا اور ان کی نافرمانیوں پر اور ان کی سرکشیوں پر ان کو پکڑنا کچھ مشکل کام نہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھیں تو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی انہیں مسخ کر دیں، یعنی ایک قدم آگے نہ بڑھا سکیں۔ لمنا الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، یہ اس کے لیے مناسب بھی نہ تھا، یہ تو ایک نصیحت اور واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ جو زندہ ہے وہ اسے ڈرائے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ زندگی سے مراد صرف زندہ ہونا نہیں بلکہ دل کی زندگی مراد ہے، کیونکہ جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہی اس کتاب سے، اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کا دل مر جائے نہ وہ قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، نہ تدبر کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا تو ہم نے کیے، اور اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطیع بنا دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر تو سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں، نیز ان سے انہیں اور بھی کئی فوائد اور مشروب حاصل ہوتے ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ کس طرح دودھ سے ہم لسی اور ملک شیک اور کیا کیا چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی الہ بنا رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، حالانکہ وہ ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے بلکہ وہ ان کے لشکر مخالف کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے، لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے، پھر وہ حقائق سے اعراض کر کے صریح جھگڑالو بن گیا ہے، اور وہ ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا،
آپ کہیے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، ہر طرح کی تخلیق کا علم اس کو ہے، لہذا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ یعنی آسمان کی پیدائش بڑا کام ہے یا اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنا جس کو پہلی بار وہ خود پیدا کر چکا ہے؟ کیوں نہیں، وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی تو قدرت اتنی زیادہ ہے، اتنی طاقت اور قدرت اور علم اور حکمت کا مالک ہے کہ اسے اپنے کام کروانے میں بھی کچھ مشکل نہیں۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ صافات۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف در صف کھڑے ہوتے ہیں، صف بستہ ہیں، یعنی نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفیں ہیں۔ فرشتے آسمان میں ایسے ہی صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے انہیں حکم دیتا ہے۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ پہلے ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ مسجد جا کے کیا کرتے ہیں؟ اگلی صف کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ شروع میں آ جاتے ہیں وہ کھلے کھلے بیٹھ جاتے ہیں، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں، تو اس میں فوری طور پہ دیکھنا چاہیے کہ میرے سے اگلی صف میں کوئی جگہ تو نہیں خالی، کوئی ایسا سپاٹ تو نہیں کہ جس کی وجہ سے بہت بڑا گیپ آ رہا ہے، تو فوراً آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اور جو ہی یہ شخص آگے بڑھے گا تو اس سے پچھلی صف والا کیا کرے گا؟ وہ آگے بڑھ جائے گا یا پھر ساتھ جڑ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اگر صفوں کے اندر یہ خلل ہو تو یہ نماز کی اقامت کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو آپ سب اب جو سن رہے ہیں وہ اس چیز کا ضرور اہتمام کریں اور اس بات کے حریص ہوں کہ ہمیں فرشتوں جیسی صفیں بنانی ہے، کیونکہ یہ صف بندی بھی ایک عبادت ہے۔ اور دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے، آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، آگے پیچھے مت ہو۔ ایک تو ہے گیپس فل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونا، آگے پیچھے نہیں، برابر کھڑے ہونا۔ فرمایا آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے پچھلی صف زیادہ مناسب ہے جو مردوں سے کچھ دور ہو۔ فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، پھر ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جیسے کافروں کی روح لیتے وقت ان کو مارتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان چیزوں کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہیں، اور مشرقوں کا بھی رب ہے۔ مشرقوں یعنی ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں اور گرمیوں کے مشرق میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، اور ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ جہاں ہمارا سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں کسی اور کا غروب ہوتا ہے، اور پھر جہاں ہمارا غروب ہوتا ہے وہاں کسی اور کا مشرق ہوتا ہے، تو اس لیے ایک مشرق نہیں کئی مشرق ہے، یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔
بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا. یہاں آسمان دنیا کا خاص ذکر ہے. انا زینا السماء الدنیا، کیونکہ وہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، باقی آسمان تو ہم دیکھ نہیں پاتے. وحفظا من کل شیطان مارد، اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا. یعنی آسمان میں جنات یا شیاطین نہیں چڑھ سکتے. وہ عالم بالا کی باتیں سن ہی نہیں سکتے، اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. تاہم اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی اوپر سے شعلہ آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم جاہلیت میں کہا کرتے تھے کہ جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا ہے، تو تم جاہلیت میں کیا کہتے تھے جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نہیں اپنی پچھلی بات نہیں دہرائی. پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے اور کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں. یعنی ان کے پیچھے یہ شہاب ثاقب آتے ہیں، اس کا تعلق کسی کی زندگی اور موت سے نہیں. اے نبی، آپ ان سے پوچھئے کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے. آپ کو تو اللہ کی ایسی قدرتوں پر تعجب ہے اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، تخلیق کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اور دوسرے لوگ وہی نشانیاں دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو مذاق اڑانے والا دراصل ناسمجھ ہوتا ہے. اذا ذکروا لا یذکرون، ایسے ناسمجھوں کو جب سمجھایا جائے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ ان سے کہیے، ہاں ایسا ضرور ہوگا، اور تم بالکل بے بس ہوگے. وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ فوراً سب کچھ دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا سزا کا دن ہے، اس کو تو ہم جھٹلاتے رہے. استغفر اللہ. یعنی انسان کے لیے اچانک ان چیزوں کا سامنے آنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جن کا وہ انتظار نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں، جس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. یعنی جن چیزوں کو انسان ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ چاہے کتنی بھی بھاری ہو، وہ انسان کے لیے بہت مشکل نہیں پیدا کرتی. لیکن جب انسان کسی چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کرتا اور وہ سامنے آتی ہے، اور وہ معمولی چیز نہیں، بہت بڑا حادثہ، تو آپ سوچئے کہ وہ انسان کے لیے کتنا شاکنگ ہوتا ہوگا. تو یہی حال ان لوگوں کا ہوگا. پھر جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا و سزا کا دن ہے. پھر انہیں کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور معبودوں کو سب کو اکٹھا کرو جس کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر انہیں جہنم کی راہ پر چلا دو. یعنی ایک قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا، یعنی محشر میں حساب اور بدلے کے لیے جمع کیا جائے گا. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کو جمع کر دو، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی، یعنی جو ان جیسے کام کرتے تھے، ایک جیسے کام کرنے والے، ان سب کو جن کے عمل ایک جیسے تھے، جیسے شراب پینے والے شرابیوں کے ساتھ، زنا کرنے والے زانیوں کے ساتھ، شرک کرنے والے مشرکین کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ، متکبرین فرعون کے ساتھ، نماز نہ پڑھنے والے فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ.
تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے ہی جیسے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. وقفوہم انہم مسئولون، اور دیکھو انہیں ذرا ٹھہرائے رکھو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا. یہ کہاں پوچھا جائے گا؟ پل صراط کے پاس. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے ان کے تمام اقوال و افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا. تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ آج وہ بالکل فرما بردار بن جائیں گے. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے. کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، یعنی بہت اچھے بن کے آتے تھے. بڑے لوگ کہیں گے بات یوں نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی ہمارا کوئی زور نہیں تھا تم پر، تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے، اور ہمارا تم پر کچھ زور بھی نہ تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش تھے. ہمارے رب کا قول آج ہم پر صادق آ گیا کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے. آج کے دن وہ سب کمزور اور بڑے لوگ عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے. واقعی ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، یعنی اللہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے، اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، حالانکہ وہ رسول حق لے کر آیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. پھر انہیں کہا جائے گا آج تمہیں یقیناً دردناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تمہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے، مگر اللہ کے مخلص بندے اس انجام سے محفوظ رہیں گے. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم. ان کے لیے ایسا رزق ہوگا جو انہیں معلوم ہے، یعنی وہ اتو بھی متشابہہ، یعنی لذیذ میوے، اور وہ وہاں معزز ہوں گے، عزت دی جائے گی ان کو. اور یہ عزت کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں کون کیا کہتا ہے، کوئی ان کو رسپیکٹ دے گا یا ان کا مذاق اڑائے گا، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عزت بخشے گا نعمتوں والے باغات میں. تو جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے. رزق، یعنی یہاں رزق کی بات ہے، رزق معلوم ہوگا. عتبہ بن عبد سلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک اعرابی آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، اس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی ہر کانٹے کی جگہ ایک کوئی چیز پیدا کرے گا. اس کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، 70 کلرز، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا. اب دیکھیے کہ انسان کھاتے وقت رنگ کو کتنا پسند کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات صحت خراب کر لیتا ہے، لیکن آرٹیفیشل کلرز دے کے کھانے کا جو ہے ٹیکسچر اس کو انہینس کرتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے. تو وہاں بھی جنت کے کھانے بھی رنگا رنگ کے ہوں گے، جن کو دیکھ کر انسان کی بھوک بھی بڑھے گی اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. اسی طرح جنت میں بڑے بڑے پھل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یعنی جنتی لوگ جنت کے پھلوں میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت جب چاہے گا کھاتے رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے. اسی طرح ان کی جو تخلیق ہوگی یا ان کی جو شکل ہوگی اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں. کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، اور ان میں سے کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ بڑے ہوں گے، ہلے ہوں گے. اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی، سیڈ لیس ہوں گے.
سرور متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہوں گے، کاؤچز پر ہوں گے. ان کے لیے خالص شراب کے جام کا دور چلے گا، یعنی پھلوں کے بعد پھر ڈرنک ہوں گے جو نہایت شفاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا، جس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ وہ مدہوش ہوں گے. یہ ہے جنت کی شراب جو تکلیف نہیں دے گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، یعنی غض بصر کرنے والی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. جب انڈے کا اوپر والا چھلکا اتارا جاتا ہے نا اور وہ ٹوٹتا نہیں تو درمیان میں ایک جھلی آتی ہے، تو انتہائی سافٹ نرم سی ہوتی ہے. تو ان کی سکن کی سافٹنس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ کیسی ہوگی. یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے. ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مجھے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گئے؟ تم بھی آخرت کو مانتے ہو؟ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم ضرور سزا دیے جانے والے ہیں؟ پھر کہے گا، کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یعنی دو دوست تھے، دو کولیگز تھے، دو کو ورکرز تھے، قرین کا لفظ آیا ہے، جو دنیا میں اکٹھے کام کرتے تھے لیکن دونوں کے عقیدے فرق تھے. تو جب جنت والا جنت میں پہنچ جائے گا تو اس سے کہا جائے گا، کیا تم نے دیکھنا ہے کہ تمہارا وہ دوست جو آخرت کو نہیں مانتا تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ پھر جب وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان میں دیکھے گا اور کہے گا، اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے، یعنی تم تو اپنے اس عقیدے پر مجھے بھی لانے والے تھے، اور اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا، یعنی جہنم میں حاضر کیے ہوئے. تو اس آیت میں ایک طرح سے برے ساتھیوں اور برے ہم نشینوں سے بچ کے رہنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور خاص طور پر اس چیز سے بچنے کی جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، ہلاکت کے کام جن کو وہ مزین کر کے پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے، بری دوستی کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے. اگرچہ تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی. اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگی تو تجھے اس کا دھواں ضرور آئے گا. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، ورنہ اگر انسان کی کمپنی اچھی نہیں تو وہ جیسی ہے وہ اس کو انسان کو اپنی طرف کھینچ لے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے. قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اور اچھے دوستوں کی دعا بھی کرنی چاہیے. علقمہ کہتے ہیں، جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست عطا کر. پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا. تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے. میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ابو درداء ہیں، صحابی ہیں. اس پر میں نے عرض کیا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما، تو اللہ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا. حالانکہ وہ اس مجلس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایون مجلس میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے کہ جس کی پوری توجہ خیر کی بات سننے کی طرف ہوتی ہے تو آپ کا وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے. لیکن اگر وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول رہے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، تو اس سے آپ بھی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا، کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ہمیں پہلی ہی بار مرنا تھا جو مر چکے، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے. یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی جنت میں پہنچے تو انہیں کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جنت صرف باتوں سے نہیں ملتی، اس کے لیے عملی اقدام کرنے پڑتے ہیں.
ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا زقوم کے درخت کی مہمانی؟ زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر دے، اتنا کڑو۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، یعنی دیکھنے میں بھی بھیانک، نہ اس کا رنگ، نہ اس کا ذائقہ، نہ اس کی شکل۔ کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی نا، ان کو ایک مخصوص شیپ دی ہے، ایک مخصوص رنگ دیا ہے، ٹیکسچر دیا ہے، ذائقہ دیا، خوشبو دی ہے، کتنا کچھ اس کے ساتھ۔ لیکن جہنم میں جو کھانے کو ملے گا وہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے، استغفر اللہ، اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا پانی ملے گا۔ اصل میں کڑوی چیز جب انسان کھا لیتا ہے نا، جیسے کریلے، تو پیاس لگتی، تو یہ زقوم کھانے کے بعد ان کو شدید پیاس لگے گی، اور جب وہ پانی پینے کو مانگیں گے تو پانی کیا، کھولتی پیپ، پانی کو پینے کو ان کو پیپ اور کھولتا پانی ملے گا۔ پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی پایا تو انہی کے نقش قدم پر دوڑنے لگے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ بلا شبہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے، پھر دیکھ لو جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ ان میں سے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہے۔ اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھو ہم کیا خوب دعا قبول کرنے والے ہیں، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، جب آپ دعا کیا کریں نا تو کہا کریں یا اللہ جس طرح تو نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو شدید کرب سے نجات دی تھی تو مجھے بھی کرب سے نجات دے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو، بادر کر رہی ہو، تو قرآن میں جو چیزیں آئی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کا واسطہ دے کے پھر انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ اور صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام ہو نوح پر، جہان والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اور اسی نوح کے پیروکاروں میں ابراہیم بھی تھے، جبکہ وہ اپنے رب کے ہاں صاف دل لے کر آئے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ یقین بڑی دولت ہے، یقین بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کا جتنا زیادہ کسی چیز پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثلاً ہمیں جب یقین ہوتا ہے نا کہ یہ کھانا مجھے طاقت دے گا، میری بھوک مٹائے گا، تو ہم اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں۔ یہ دوا میرا سر درد دور کر دے گی، کیونکہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے پچھلا جس کی بنا پر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں میں نے جب بھی کھائی تھی تو مجھے آرام آ گیا تھا، اب بھی کھاؤں گی تو اس سے انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ تو آپ اس کو اگر گھر میں نہ بھی ہو تو خریدنے چلے جاتے ہیں، منگواتے ہیں، اپنے ملک میں نہ ملے تو دوسرے ملک سے منگواتے ہیں۔ کیا ہے؟ یقین ہے نا اس کے پیچھے۔ اسی طرح جس کو مرنے کا یقین ہو، یقین وہ پھر اس کی تیاری کرتا ہے۔ جیسے سفر کا یقین ہو، اگر آپ کا ٹکٹ آ چکا ہے، ویزا آ چکا ہے، تو آپ سفر کرنے کے لیے پوری تیاری شروع کر دیں گے۔ اور جب تک آپ کا ویزا نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ تیاری نہیں کرتے، کیونکہ آپ شک کی حالت میں، پتہ نہیں جانا ہے یا نہیں جانا، جب جانا ہوگا تو دیکھیں گے۔ تو شک جو ہے وہ عمل کی قوت چھین لیتا ہے، لیکن یقین سے عمل کی قوت بڑھتی ہے۔ اسی طرح جس کسی کو آخرت پر یقین ہو کہ وہ آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر وہ شخص اس کے لیے اسی طرح تیاری بھی کرتا ہے۔ تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے کہ جس میں شک نہیں، اللہ کے بارے میں شک نہیں، آخرت کے بارے میں شک نہیں، جزا سزا کے بارے میں۔ اوف عرابی کہتے ہیں میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا یہ قلب سلیم کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ عز و جل کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو، یعنی بندوں کا خیر خواہ۔ قلب سلیم والا کون ہوتا ہے؟
جو بندوں سے اچھا کرتا ہے. بندوں سے اچھا صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا. ورنہ کوئی ایک بندہ ایسا بتا دے جس کی کوئی بات آپ کو کبھی بری نہ لگی ہو یا جس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، حتیٰ کہ جن سے ہم شدید محبت کرتے ہیں ان کی بھی بہت سی باتوں سے اگری نہیں کرتے، اور ان سے بھی محبت، ان سے بھی اختلاف ہوتا ہے، اور ان سے بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کوئی بھی. دیکھیے اگر ہم پھر بدلہ لینے پر ہی آ جائیں تو کیا کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے اگر ہم اللہ کے لیے نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے لیے کریں گے اس سے بھلائی تو نہیں کر سکیں گے. تو قلب سلیم والا ہی دراصل اچھے اچھے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے اس طرح کے منفی اثرات کو صاف کرتا رہتا ہے، اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. تو خیر خواہی جو ہے وہ ہر مسلمان کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کر لو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو، کوئی اچھا مشورہ مانگے. اور ایک روایت میں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے. جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. تو یاد رکھیے کہ خیر خواہی ہم سب پر لازم ہے، ورنہ خیر خواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھ سکتا. اور جس کا دل سلامت نہیں ہوتا ہر طرح کے شر، وسوسوں اور فساد سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہر وقت منفی باتیں کرتا ہے، لوگوں سے صرف شکوے شکایت کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر صرف 30 منٹ کے لیے بھی دن میں انسان بری سوچیں سوچتا ہے، شکوے شکایت اور غم اور دکھ کی باتیں، تو اس سے اس کے دماغ کی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے. MRI کے مختلف نتائج کا جب جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ منفی سوچیں، سٹریس، ناخوش رہنا دماغ کے ایک خاص حصے کو سکیڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتا، جس کی وجہ سے انسان کے جذبات کے اندر پوری طرح ٹھہراؤ نہیں ہوتا.